آج سفر المظفر کی 12 تاریخ ہے، 1444 ہجری ہے اور 9 ستمبر سن 2022 عیسوی ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے نماز کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں۔ آج ہی دل میں آیا کہ نماز کے بارے میں مزید کچھ اور آگاہ کیا جائے، اس لیے قرآن حکیم کی کافی ساری آیاتیں میں نے نوٹ کی ہیں اور اس کے علاوہ احادیثیں بھی نوٹ کی ہیں۔ آج انہیں سماعت فرمانا۔ قرآن حکیم ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور نماز قائم کرو اور اس اللہ سے ڈرو۔ نماز قائم کرنے کا حکم، پابندی کا حکم دیا گیا اور ساتھ ساتھ ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ آج سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ عز و جل کا ڈر نہیں۔ یہاں تک کہ باپ سے ڈرتے ہیں، استاد سے ڈرتے ہیں، افسروں سے ڈرتے ہیں، تھانے والوں سے ڈرتے ہیں، عدالتوں سے ڈرتے ہیں، ججوں سے ڈرتے ہیں۔ اگر دل میں ڈر نہیں تو اللہ عز و جل کا نہیں۔ اور نماز قائم کرنا یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اصل میں جو حکم دیا وہ اللہ پاک نے یہی دیا کہ نماز کو قائم کرو۔ اور جو یہ آیات بیان کر رہا ہوں، اللہ عز و جل نے 7ویں پارے میں اس کا ذکر کیا، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو۔ آج یہاں تک کہ بڑا نہیں ڈرتا، چھوٹا نہیں ڈرتا، کوئی بھی اللہ عز و جل سے ڈرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور سوال کرو پروردگار عالم سے کیوں ڈریں، کیا بات ہے؟ اس پر بھی اللہ کے قرآن نے جواب دیا، وَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین علیہ السلام نے چیخ ماری، لوگوں کے جگر پھٹ گئے۔ فرمایا میں نے قوموں پر بڑے بڑے عذاب نازل کیے، یہاں تک کہ کرن کے کرن اجاڑ دیے۔ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا تم نے نہیں دیکھا کرن کے کرن میں نے اجاڑ دیے، لوگوں کو میں نے برباد کر دیا۔ آج بھی کون نہیں جانتا پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، ذرا سندھ میں جا کر دیکھو، بلوچستان میں جا کر دیکھو، یہاں تک کہ پنجاب میں جا کر دیکھو، خیبر پختونخوا میں جا کر دیکھو، ہر جگہ کیا ہے؟ پانی ہی پانی ہے۔ کتنے لوگ ڈوب گئے، کسی کی امی جان، ابا جان، دادا دادی، ننھے ملے بچے ڈوب گئے، پھر بھی آج تک ہم اللہ سے نہ ڈرے۔ وَاتَّقُوهُ، ڈرنے کا حکم خود مالکی کائنات نے دیا۔ فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے اگلا قدم کیسے اٹھاؤ گے، تمہارے ساتھ کیا بنے گی، کوئی بھی نہیں جانتا۔
اسی لیے فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو، پابندی بڑی لازم ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈرنے کا حکم 7ویں پارے میں نماز کے ساتھ دیا، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ۔ ایک تو نماز کی پابندی کا کیا دیا، فرمایا میرے بندے فجر کی نماز میں آ کر یہاں تک کہ قیام کیا کر، رکوع کیا کر، سجدے کیا کر، میری نماز میں تعریف کیا کر، یہاں تک کہ ظہر کی نماز میں کیا کر، عصر کی نماز میں کیا کر، مغرب کی نماز میں میری تعریف کیا کر، عشاء کی نماز میں میری تعریف کیا کر، اشراق کی نماز میں میری تعریف کیا کر، چاش کی نماز میں میری تعریف کیا کر، اوابین کی نماز میں میری تعریف کیا کر، تہجد کی نماز میں میری تعریف کیا کر۔ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ میرا یہاں تک کہ محبوب تمہاری ساری کائنات کیا مسلمانوں کا نبی، یہاں تک کہ تمام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا سردار تہجد بھی پڑھا کرتا تھا، آج تم 5 وقت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے۔ کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ رات کا وقت ہے، امام الانبیاء آرام کر رہے ہیں، جبریل امین علیہ السلام آ گئے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل، اے اللہ کے محبوب، اللہ عز و جل کہتے ہیں آپ آرام کر رہے ہیں، اٹھو بیدار ہو جاؤ، میری حضور میں سجدہ کرو۔ رات کو اٹھ کر سجدہ کیا ہے، اسی لیے یہ میں نے پہلی آیات سنا دی۔ اب دوسری آیات جو نوٹ کر کے آئے ہوں پہلے پارے میں ہے، اس میں بھی بڑا عجیب اعلان کر دیا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور لوگوں سے اچھا بولو اور نماز قائم کرو۔ سمجھے نہیں ہو یہ قرآن کا اعلان کیوں آیا پہلے پارے میں؟ کہ سب سے پہلے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو، پیار اچھا ہو۔ اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ میری چھوٹی بیٹی ہے ام حبیبہ، ابھی بھی کوئی زیادہ عمر تو نہیں، بچی ہے، 3ری کلاس میں پڑھ رہی ہے۔ ابھی بھی کافی عرصہ پہلے اس نے ایک بات کی، دل کو لگی۔ ام حبیبہ میری بچی کہنے لگی پاپا میری شادی کس سے کرو گے؟ بچی، میں نے کہا آپ کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی لڑاکا نہ ہو، لڑنے والا نہ ہو۔ اخلاق ایسی چیز ہے، اور اگر اخلاق کے ساتھ ساتھ اگر اخلاص کی دولت آ جائے، یعنی کہ اندر ایک تو اوپر سے دکھاوا نہیں، اخلاص اوپر کا معاملہ ہے، اخلاص اندر دل کا معاملہ ہے، دل میں بھی اتنی صفائی آ جائے پھر گھر پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اللہ پاک نے پہلے ہی بڑا عجیب فرمایا، پہلے اپنے اخلاق کو بھی صحیح کر، گھمنڈ میں نہ آنا، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، گھمنڈ میں نہ آنا، میں سنتے اور نوافل پڑھتا ہوں، گھمنڈ میں نہ آنا، میں تو بڑی عبادت کیا کرتا ہوں، بلکہ لوگوں کے ساتھ اخلاق بھی اچھا کر، پیار بھی کیا کر۔ اور قرآن کے انداز کو سمجھو، حسن آیا کہ پیار میں بہت زیادہ حسن بھی ہو۔ پیار اوپر اوپر سے نہیں،
پیار اندر سے بھی ہو دوسرے کے لیے. یہ پہلے پارے میں آیات آ گئی. پھر 21ویں پارے کی آیات نوٹ کر کے لایا ہوں. یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف. حضرت لقمان علیہ السلام ہے، اللہ کا نبی ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. فرمایا میرا بیٹا یاد رکھ نماز کی پابندی کرنا. یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرنا. نیکی کے حکم کے بارے میں آگاہ کیا کہ بیٹا نیکی کا حکم کرنا. 21ویں پارے میں یہ آیات آ گئی. پتہ یہ چلا کہ اپنے بیٹے کو قرآن نے بتا دیا کہ نماز کی تبلیغ کرنا، واعظ کرنا، نصیحت کرنا، یہاں تک کہ ذمہ داری ڈالنا کہ بیٹا جہاں ذمہ داری آپ دکان کی ڈالتے ہو، کاروبار کی ڈالتے ہو، فیکٹری کی ذمہ داری ڈالتے ہو، یہاں اولاد پر پڑھائی کی ذمہ داری ڈالتے ہو، یہاں حکم یہ آیا کہ ذمہ داری نماز کی بھی ڈالو نا. گھر کے کاموں کی ذمہ داری ڈالنی، نماز کی کب ذمہ داری ڈالیں گے؟ یہاں پر یہ آیات آ گئی کہ نماز کی بھی ذمہ داری ڈالو. پھر اس کے بعد بھی اللہ پاک نے قرآن حکیم میں مختلف جگہ پر اعلان کر دیا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. کوئی اور کہنے والا نہیں. پس جب تمام کر چکو نماز کو، پس یاد کرو اللہ عز و جل کو، اللہ کا ذکر پھر بھی کیا کرو. پہلے تو نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز تمام اگر تم نے پوری کر لی ہے، ابھی بھی بس نماز ادا کر کے ایک طرف نہیں ہو جانا، اللہ عز و جل کا ذکر کرنا ہے. تسبیح بھی اٹھا کر بیٹھ جا، ذکر کر. اور ذکر کا یہ معنی نہیں کہ صرف اکیلے کر، لوگوں کے سامنے بھی ذکر کرنا بڑا لازم ہے. اور میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات کبریائی ایسی ہے جس نے آسمان بنائے، جس نے سورج بنایا، جس نے چاند بنایا، جس نے ستارے بنائے، جس نے کرۂ ارض بنایا، اور جس نے سب کچھ بنایا. اگر دوست کسی امیر کی تعریف کر رہا ہو تو اسے چپ کرانے کے لیے اللہ کی قرآن کی آیات کا معمولی سا حصہ سنا دیا کرو. کہا کرو تو کہتا ہے فلانا اتنے مربوں کا مالک ہے، فلانا اتنی فیکٹریوں کا مالک ہے، فلانے کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، کار آ گئی، کوٹھی آ گئی. قرآن اگر اللہ کا نبی سامنے ہوتا یہی الفاظ کہتا لہو ما فی السماوات وما فی الارض. تم نے تو دوست کی 4 چیزوں کی تعریف کر دی، 2-4 مربوں کی تعریف کر دی. میرا اللہ وہ ہے جو سارے آسمانوں کا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمانوں کا مالک ہے، یہاں تک کہ کرۂ ارض کا مالک ہے. میرا اللہ بڑی طاقت والا ہے. اللہ عز و جل بڑا طاقتور ہے، اسی لیے ذکر کیا کرو، اس کا بڑا ضروری ہے. اسی لیے تھوڑی سی آیاتیں ساتھ ساتھ لے کر آؤں. یہ جو آیات بیان کی ہے 5ویں پارے میں ہے. قرآن حکیم اور جگہ بھی اعلان کرتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون.
جو لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں وہی جنت میں عزت پائیں گے۔ لوگوں، جنت میں عزت دولت کی وجہ سے نہیں ملے گی، مال و متاع اکٹھا کرنے سے نہیں ملے گی، جنت میں عزت ملے گی تو نماز کی وجہ سے۔ آج لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ آؤ لوٹو، لوٹ کھسوٹ کر کر کے یہاں تک کہ اتنا مال اکٹھا کر لو، یہاں تک کہ بڑے امیر ہو جاؤ، تمہاری عزت ہوگی۔ عزت اصل میں نماز میں ہے۔ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، اللہ عز و جل نے یہ آیات میں فرما دیا کہ عزت تو اس کی ہے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اور جگہ بھی اعلان کر دیا، فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة۔ اللہ کے بندوں کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتی۔ ذرا خبرنامہ بھی سنا کرو، سلام زدگان کی باتیں بھی سنا کرو۔ ایک عورت کہہ رہی تھی میری ساری زندگی کی جمع پونجی تھی، سن 2010 میں سیلاب آیا، سب کچھ بہا کر لے گیا، پھر میں نے مکان بنایا، یہاں تک کہ 2022 میں پھر بھی یہاں تک کہ جو سیلاب آیا سب کچھ بہہ گیا، پانی کے حوالے ہو گیا۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ یہاں تک کہ نوکری کرتا تھا سرکاری، جو کچھ گرانٹ ملی، پنشن وغیرہ، یعنی کہ پنشن تو مل رہی کہ اور جو پیسہ ملا وہ سارا کا سارا مکان پر لگایا، آج مکان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ دولت تو کسی کی یار نہیں، یہ بھی یاد رکھنا، دولت کسی کے کام نہیں آئی، نہ آئے گی۔ اسی لیے تو کہتا ہے کہ تجارت جو ہے، خرید و فروخت جو ہے، یہ اللہ کی نماز سے غافل نہیں کرتی۔ بڑوں بڑوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک خادم تھا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹیاں بندوائیں، یہاں تک کہ 3 روٹیاں باندھی، یہاں تک کہ سالن ساتھ تھا، یہاں تک کہ خادم نے راستے میں چپکے سے ایک روٹی کھا لی۔ پہلی بات سمجھو، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے۔ جو روٹی کھاتا ہو وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ روٹی کھاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اس چیز کی گواہ ہزاروں کتابیں ہیں۔ روٹی کھانے والا خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روٹی کھائی، ایک خادم نے کھائی، فرمایا تیسری کہاں ہے؟ کہنے لگا اللہ پاک کی قسم مجھے پتہ نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھا دیا، 3 مٹی کی ڈھیریاں بنائی، اینٹیں بنائی، فرمایا کن بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے سونا بن جا، سونا بن گئی 3 ڈھیریاں، ایک اپنی طرف کھسکا لی، فرمایا ایک روٹی میں نے کھائی ہے، ایک تو میری، دوسری اس کی طرف خادم کی طرف کھسکا دی، یہ تیری ہے، تو نے روٹی کھائی ہے۔ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے کہ تیسری ڈھیری اسے دوں گا، اینٹ سونے کی، جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ کہنے لگا اللہ پاک کی قسم ہے میں نے کھائی ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ اللہ کا نبی جھوٹے کو اپنے پاس نہیں رہنے دیتا۔
فرمایا جا جا چلا جا، تیرے جھوٹ کی وجہ سے یہاں تک کہ مجھے بھی کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ وہ 3 اینٹوں کی ڈھیری لے کر بڑی خوشی سے جا رہا تھا۔ چلو عیسیٰ علیہ السلام کی خادمیت سے ہٹ گیا، کیا ہوا؟ سونا تو مل گیا، سونا تو ملا۔ راستے میں 2 ڈاکو مل گئے، کہنے لگے بھائی قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 3 جانے ہیں، 1-1 اینٹ کر لیں گے۔ کہنے لگا جب خود دے رہا ہے تو پھر چھیننے کا مارنے کا کیا فائدہ۔ اب 2 جانے سونے کی حفاظت کے لیے بیٹھے، ایک بازار آیا روٹی سالن لینے کے لیے، اب آپس میں کہنے لگے فلودہ کھا رہا ہوگا، بازار میں دودھ پی رہا ہوگا، ملائی کھا رہا ہوگا، ہم اس کے بعد کے نوکر ہیں، یہاں بھوکے بیٹھے ہیں، آئے نا اسے قتل کر دیں گے، 1.5 اینٹ جو ہے نا حصے میں آ جائے گی۔ اور وہ جو ہے میں جیندل پیو دا نوکر ہوں، اے درخت تلے آرام کریں دے پہ میں گرمی چ دھوپے سڑدا ودا، انہاں واسطے روٹی سالن دا انتظام کریں دے، میں اندے زہر ملا کے وینا انہاں کو کھوے سا، زہر ملا کے لایا، ادھر انہوں نے روٹی کھانے سے پہلے اسے قتل کر دیا۔ اب روٹی کھائے سامنے اب کی بوتل تو تھی نہیں جو پیتے ڈکار مارتے، بھئی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تینوں مر گئے۔ 3 اینٹیں سونے کی وہیں پڑی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور خود فرمایا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا 3 ڈھیریاں سونے کی پڑی ہیں اور یہاں تک کہ 3 مرے پڑے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دیا؟ اے دنیا تو کسی کی نہ بنی، تیرے کوئی شوہر کا ٹھکانہ بھی نہیں، تو کبھی نہیں بنی، کسی کی نہیں بنی۔ یہ بات جو تجارت کی کر رہا ہوں، اسی آیات کو پڑھ کر ذرا ایک ام عائشہ کا واقعہ بھی سنا دوں، دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اللہ کے بندوں کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، خلافت پر ہیں، اماں جان کے لیے امت کی ماں ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی امی جان ہے، قرآن کہتا ہے 18,000 روپے خرچہ بھیجا سال کا کہ امی کا اس کے ذریعے گزر و اوقات ہو جائے گا، اور تھی بھی روزے کے ساتھ۔ خادمہ کو کہنے لگی سارے مدینے کی عورتوں کو بلاؤ، آ گئی، فرمایا کہ لپ بھر بھر کے سب کو دے، گنتی کے حساب نہیں، لب کہتے ہیں ہاتھ میں جتنا آ جائے ایک عورت کو دے دے، پھر اور کو۔ جو خادمہ بانٹنے والی تھی، اللہ اکبر، جب سب کچھ ختم ہو گیا، مغرب کا ٹائم قریب آیا، کہنے لگی امی جان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزہ کس چیز سے افطار کرو گی؟ کہنے لگی کچھ نہیں ہے کچھ۔ خادمہ کہہ رہی ہے بانٹنے والی، اپنے لیے بھی اس نے ایک لپ نہ رکھی، میرے یہ ملا حبیبی ہو گیا، پہلے تو جتنا بھی مال ہے ادھا مال آپ ہڑپ کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم بابا کھانے کے شیر ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں آنے والی معمولی نہیں تھی۔
یہاں تک کہ حضرت عائشہ کا بھی روزہ ہے، خادمہ کا بھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں. کہنے لگی دل میں آیا کہ ایک تیر، ایک 4 آنے بچا لیتی، چلو روزہ آپ کا بھی افطار ہو جاتا میرا. اس پر بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو کچھ کہا کہ شاعر اس پر تڑپ اٹھا. کہتا ہے سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی زندگی پھر آگے اندھیری رات ہے. کیا ہو گیا؟ یہ کھانا پینا یہ سب کچھ ہے، یہ بس دیکھنے کی بات. بتا یہ رہا تھا کہ تجارت اللہ کی نماز سے نہیں روکتی، یہ قرآن کا فیصلہ آ گیا. خرید و فروخت کے بارے میں ایک جگہ تو قرآن حکیم نے سختی سے جمعے والے دن منع کر دیا کہ خرید و فروخت کرو بھی نہ. آگے بھی اللہ کا قرآن چل رہا ہے، 11ویں پارے میں یہ الفاظ موجود ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز گندے کاموں اور بری عادتوں سے آدمی کو روکتی ہے. گندے کاموں سے، بری عادتوں سے نماز روکتی ہے. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. قرآن میں آ گیا 11ویں پارے میں، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، نماز بھی پڑھتا تھا اور چوری بھی کرتا تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ آیا کہ یہ چوری کرتا ہے. آپ نے میرے جہاں ملا حبیبوں کے ہوئے آنا آ کے نماز ہی نہ پڑھ کر بات کا آندہ نہیں. لیکن سرکار نے فرمایا انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رحمت ہوگی، یہ نماز جو پڑھ رہا ہے نماز کی وجہ سے اس کی چوری کی عادت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. صحابہ فرماتے جب حضور نے یہ الفاظ دہرائے اس کے بعد اس نے کبھی چوری نہیں کی. اب کیسے چوری کرے کہ نماز بری عادتوں سے، گندے کاموں سے بچاتی ہے. یہ بات نہیں کہ صرف چوری سے، زنا سے بچاتی ہے، جوا کھیلنے سے بچاتی ہے، ہزاروں چیزوں سے بچا لیتی ہے آدمی کو. جوا کسی کا نہ ہوا، کئی لوگ آ جاتے ہیں، مولوی حبیب بڑا نیک آدمی ہے، کوئی نمبر 10 کیڑا لگتا ہے. میں کہ ایڈا ہی پتہ ہو گیا تھا اپنا نمبر نہ لاواں، خود میت نہلاواں. خود تقریروں کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ یہاں آ کر اسٹیج پر بیٹھنا، تقریر کرنا سب سے مشکل شعبہ ہے، یہ آسان نہیں. آ کر دیکھو کہ کتنے لفظ بول سکتے ہو، کتنی تیاری، کتنی محنت، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر تقریر تیار ہوتی ہے، یوں ہی نہیں. تو اللہ کا یہ قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھنے والا گندے کاموں سے بچ جائے گا. ہزاروں قسم کے گندے کام ہیں. جو پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتا گندا کام نہیں. نماز جب پڑھے گا وہ خیال کرے گا کہ میرا عضو پلیت نہ ہونے پائے، پاک رہے گا نا. جب پاک رہے گا تو انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ نیکیاں، اور یہاں تک کہ نماز کے ساتھ ساتھ پھر قرآن کی بھی لگن ہوگی. اسی طرح اللہ کا قرآن حکیم آگے چل رہا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. یہاں تک کہ 16ویں پارے میں یہ الفاظ قرآن حکیم کے آ گئے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی ہمیشہ نماز پڑھ. گھر والوں کو بھی حکم کر، نماز کا حکم دے، خود بھی پڑھ. جو آدمی خود نماز نہیں پڑھتا وہ گھر والوں کو کیسے حکم کرے؟ پہلے ہی فتویٰ یہ ہو سی کہ آپ پڑھ دے ہو کیڑا.
وڈا مولوی آیا دیکھو، خود نماز پڑھتا نہیں، ہمارے لیے یہاں تک کہ ڈنڈے اٹھا کر کھڑا ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اسی طرح قرآن حکیم میں مختلف جگہ پر بہت ساری باتیں آئیں، خذوا زینتکم عند کل مساجد۔ 8ویں پارے میں بھی بڑا عجیب مسئلہ آ گیا، فرمایا ہر نماز کے وقت اپنی پوری زینت بناؤ، پورا لباس پہنو، زینت بنا کر آؤ، خوبصورت ہو کر آؤ۔ کسی کی شادی پر جانا ہو بڑا تیار ہو کر جاتے ہو، پارکوں میں کسی کی عزت کو چھیڑنے کے لیے جانا ہو نا، تھپڑ کھانے کے لیے بڑی تیاری سے، بڑی زیب و زینت، یعنی کہ بڑا اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر ادھر سے بالوں کو کنگا کر رہا ہے، ادھر کر رہا ہے، یہاں تک کہ جاتا ہے، پھر جب تھپڑ لگتے ہیں نا دماغ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہیں قرآن حکیم میں مجھے دکھاؤ کہ شادیوں پر تیار ہو کر جاؤ، پارکوں کے لیے تیار ہو کر جاؤ، یا ادھر ادھر یہاں تک کہ تیار ہو کر جاؤ۔ یہاں اللہ پاک نے حکم دیا تو نماز کے لیے حکم دیا کہ نماز کے لیے میرے بندے جب بھی آ تیار ہو کر آنا، خوبصورت بن کے آ، زیب و تن پر یہاں تک کہ لباس بھی پورا ہو، خوبصورت بھی ہو، فقیروں کی طرح دکھائی نہ دے تو۔ یہ آرڈر بھی اللہ عز و جل کی طرف سے آیا ہے۔ اور جگہ قرآن حکیم کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یاد رکھنا، حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا، رکوع بھی جو آدمی صحیح نہیں کرتا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ رکوع میں یہ ہے کہ آپ کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، زیادہ جھکی ہوئی بھی نہ ہو، اوپر بھی نہ ہو، سمجھنا بات کو۔ رکوع میں آپ کی کمر، آپ خود اندازہ لگا لینا کہ میری کمر بس برابر آ رہی ہے۔ قاری صاحب، قاری غلام سرور صاحب سے پوچھ لینا، میں بتا دوں گا، بھائی عثمان بتا دیں گے، چودھری یوسف صاحب بتا دیں گے، اسی طرح علیان الحق خان بھی بتائے گا کہ رکوع کے دوران قرآن حکیم نے جو حکم دیا کہ رکوع بھی کرو، رکوع بڑا لازم ہے، جو رکوع صحیح نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اعلان ہے امام الانبیاء کا۔ جب بھی رکوع کرو آپ کی جو نگاہ ہے وہ یہاں تک کہ پیروں پر ہو اور آپ کی کمر سیدھی، سمجھ رہے ہو نا؟ رکوع میں سر زیادہ نیچے بھی نہ جائے، یوں نہ ہو جائے آپ کی کمر۔ رکوع میں یا کھڑے ہوں تھوڑا سا رکوع کیا ہے، ابھی آپ اٹھے ہوئے یعنی کہ برابر نہیں آ رہے، یہ برابر آنا لازم ہے۔ اسی لیے میں نے حدیث بھی ساتھ ساتھ بیان کر دی، اور قرآن حکیم کی وجہ بھی یہی ہے کہ رکوع کا آرڈر کیوں دیا کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کرنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امام الانبیاء پر قرآن آیا، فرمایا جیسے میرے آقا رکوع کرتے ہیں تم بھی ایسے ہی رکوع کرو نماز میں۔ اس کے بعد بھی ابھی بھی اللہ عز و جل کا قرآن چل رہا ہے، الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے سے یعنی کہ خرچ کرتے ہیں، یہی ہیں وہ سچے مومن۔ اللہ عز و جل نے فرما دیا نماز بھی ادا کرو۔
اور یہاں تک کہ اپنے نام پر مال دینے کے بارے میں آ گیا، فرمایا مال و متاع میں نے دیا، مال و زر میں نے دیا، یہ کار کوٹھی میں نے دی، ہزاروں طرح طرح کی نعمتیں میں نے دی، اور میرے بندے یہاں تک کہ میری راہ میں خرچ کیا کر۔ اور اللہ پاک نے فرما دیا مومن ہے وہ آدمی، قرآن میں اعلان آ گیا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حق پر ہیں جو یہاں تک کہ میری دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی قرآن حکیم نے کہا 19ویں پارے میں رحمتا للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ، رحمت نیکی کرنے والوں کے لیے ہے وہ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ 19ویں پارے میں یہ آیات آ گئی کہ رحمت اللہ کی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ یاد رکھنا، اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو، یہاں تک کہ برکتیں چاہتے ہو، اس کی رحمت میں آنا چاہتے ہو، نماز ادا کرنی پڑے گی۔ یہ رحمت کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ بہرحال ایک آیات اور پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا۔ یہی آیاتیں ابھی کافی ساری میں نے نوٹ کی ہیں قرآن حکیم میں سے، اس لیے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آؤ قرآن حکیم میں 700 جگہ نماز کے بارے میں آگاہ کیا اللہ پاک نے۔ آخری بات سن لو، پھر اور بھی قرآن حکیم میں اللہ عز و جل نے فرما دیا یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون به وهم علی صلاتهم یحافظون، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کتاب اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہی ہیں وہ نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے تعریف کی ہے، نماز کے بارے میں بڑا سخت قسم کا آرڈر دیا ہے، اس کے بارے میں معافی نہیں دی، نبینا کو معافی نہیں۔ حضور کے پاس ایک نبینا آیا، نبینا ہوں کیا گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں جاؤ، فوراً واپس بلائے، جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک تو یہ فرماتے ہیں کہ ان نبینا کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول ہوتی ہے، اسے بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی جائے، یہ بھی مسجد میں آئے نا۔ حضرت عبداللہ نبینا اتنا اونچا مقام دے دیا سرکار نے، جب بھی امام الانبیاء جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاتے ہیں، تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، مسجد نبوی میں اپنے مصلی پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے کر کے جاتے ہیں، فرماتے ہیں اے عبداللہ تم نبی نہ ہو، میرے بعد بھی میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے رہنا۔ اور یہ وہ صحابی ہے جو تہجد کی اذان دیا کرتا تھا۔ تہجد کی اذان، بعضے کہتے ہیں لوگوں کی ذمہ ڈیوٹی تھی، انہیں اٹھایا جاتا تھا، بعضے کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عبداللہ اللہ پاک کی رحمت اتنی ہو گئی تھی خود بخود تہجد کے ٹائم اٹھ جایا کرتے تھے۔ تو اسی لیے میں نے کہا نماز کھڑے ہو کر بھی معاف نہیں، بیمار ہو بیٹھ کر پڑھو، اتنی بھی طاقت قوت نہیں لیٹ کر، نماز کی معافی کسی حالت میں نہیں۔ میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی نمازی بنائے، آپ سب کو نمازی بنائے۔ خدا کی قسم آج کے دور میں نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا، ہم سے نماز ادا نہیں ہوتی، آج ہمارے لیے نماز مشکل ہو گئی۔ لوگوں نے امام الانبیاء کے یہاں تک کہ نواسے کا بیٹا ہے، امام حسین کا بیٹا ہے، کون؟ امام زین العابدین رحیم اللہ، ایسی نماز پڑھتا ہے 5 نماز فرض کے علاوہ روزانہ رات کو 1000 نماز نفل پڑھنے کا معمول تھا۔ اور کیسے؟ سردیوں کی رات تھی، انگیٹھے میں کولے سلگائے، ٹھنڈی ہوا اللہ نے چلا دی، رضائی کو آگ لگ گئی، چارپائی کو لگ گئی، گھر جل گیا، دروازہ جل گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی جل گئے ہوں گے، سڑے ہو گئے ہوں گے، دروازہ توڑا،
اندر داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں؟ امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین اطمینان سے کھڑے ہو کر مصلی پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا جب اطمینان سے سلام پھیرا آپ کو گرمی نہیں لگی، محسوس نہیں ہوا، آپ کو آگ کا پتہ نہیں چلا؟ فرمایا ہاں پتہ ہے۔ فرمایا یہ وہ آگ ہے جسے پانی بجھا دے، جسے ریت بجھا دے، جسے مٹی بجھا دے، اس آگ کو تم جیسے لوگ بجھا دو گے۔ میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا تھا جسے عمل کے سوا کوئی اور یہاں تک کہ چیز نہیں بجھا سکتی۔ قرآن سنا دیا، فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جلا دینے والا، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے میں تو اس آگ کی فکر میں لگا ہوا تھا، لوگوں کمائی یہ لوگ کر گئے۔ امام حسین نے میدان کربلا میں لاشیں نہ گنی، پھر بھی نماز ادا ہوئی۔ ہم سے آج نماز نہیں ادا ہوتی، ہم گناہگار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔